मेरी बहनों, माओ, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने आज आमरीयत का, फस्ताइयत का मुकाबला किया है और हुकूमत की ताकत और हुकूमत के तमाम लश्करों को ज़ेर करते हुए हक का परचम बुलंद किया है। आपको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सूबाई असम्बली में जो इजलास मुनक्किद किया गया, उसमें चंद लोगों को छोड़कर जिनका ताल्लुक पीटीआई, जमात इस्लामी और जीडीए से था, जिन्होंने आज फैसला करके हलफ भी नहीं लिया और वहां गए भी नहीं है। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जाली मैंडेट लोग, ये कब्जा मैंडेट वाले हैं। ये आरओ के लिखे हुए, बल्कि आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर, फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जाली लीडरशिप है जो इस सिंध असम्बली में लाकर बिठाई गई है। और इस सिंध असम्बली में बैठे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागीरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, इनको रिजेक्ट किया है। अवाम की असम्बली तो यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद है। इस असम्बली को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सुबह से ही इन्होंने, बल्कि रात से ही नाकाबंदी की हुई है, कंटेनर लगाए हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फौज का मुकाबला किया जा रहा है। भाई, हम निहत्ते लोग हैं और निहत्ते लोगों से ये बहुत डरते हैं। इनकी बंदूकें, इनकी पुलिस, इनके इदारे, ये सबके सब इन सिपाहियों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। बंदूक तो सरकार ने दी हुई है और सरकार भी इन लोगों की नहीं है जो जाली तरीके से हम पर मुसल्लत हैं। सरकार का पैसा भी हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। हम टैक्स देते हैं तो मुल्क का निजाम चलता है। हम मोबाइल के कार्ड पर टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, हम बिजली पे टैक्स देते हैं, हम गैस पे टैक्स देते हैं। हमें तुम निचोड़ते हो और हमारे टैक्सों के पैसों से तुम ये कारीगरी करते हो। तुम 58-38 अरब रुपए इलेक्शन के नाम पर मिलनी चाहिए। ये माफिया करप्शन करती है, लूट मार करते हैं और हमारे पैसों को हड़प करते हैं और इंतखाब के मौके पर इस पैसे को सीटें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने इस रकम को, अपने इन पैसों को, अपने इन टैक्सों के पैसों को इन जाली हुकूमतों से इंशाअल्लाह छुड़वाएंगे। अवाम का पैसा अवाम पे लगाएंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये जो जाली हुकूमत बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है, ये तिरंगा इत्तेहाद, ये सारे के सारे एक्सेस ऑफ इविल बने हुए हैं। और ये सारे वो लोग हैं कि जिनके चेहरे देखो, ये जिनको जिताया गया है, इनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है और जो हक के साथ हैं वो तरोताजा हैं, वो लड़ रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद है। इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। और हम तो ये देख रहे हैं कि बड़े मियां साहब तो गए जो बड़े दमदराज से आए थे। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था जब इन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था। और अब एक एक करके ये सब रुसवा होंगे जो जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं। अवाम की हुक्मरानी होगी। इसलिए हम यहाँ पर जमा है तो हम कहना चाहते हैं कि पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे, चौकों और चौराहों पे खड़े होंगे, मस्जिदों और मेहराबों से आवाज उठाएंगे, तालीमी इदारों में तहरीक चलाएंगे, हर जगह पे पहुंचेंगे। देही सिंध, शहरी सिंध की तफरीक को हमने खत्म कर दिया। महाजिर सिंधी अजबियत की सियासत को दफन कर दिया। पख्तून, पंजाबी, बलोच ये झगड़े हमने खत्म कर दिए। मसलक के इख्तिलाफ खत्म कर दिए। हम हक की बुनियाद पर इकट्ठे हैं, हम सच की बुनियाद पर इकट्ठा हैं और अपने मैंडेट को बाजियाब करने की तहरीक चला रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी ये कारस्तानी की है उन्हें भी अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा। कौम नहीं संभल रही है। तुम बंदूकों से, तुम गोलियों से, तुम टीयर गैस से, आंसू गैस के शेल फेंक के कितने लोगों को रोक सकते हो? यहाँ भी तो लोग पहुंच गए हैं, शारा फैसल पे भी तो लोग मौजूद हैं, चौकों
اپنی اس جعلی قسم کی اسمبلی سے جعلی لوگوں کا حلف کروا بھی لیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ حلف تو انہوں نے جو اٹھایا وہ اٹھایا، اصل اسمبلی تو اب یہاں سج چکی ہے، پورے سندھ میں سج رہی ہے، پورے پاکستان میں سج رہی ہے۔ عوام کی طاقت کا اللہ کی تائید سے حق کی بنیاد پر اب عوام نکلتے ہیں، کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہار گیا ہے اس کو ہرا دو، اور عوام پہ چھوڑو کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست موجود ہیں، پورے پاکستان میں ان کو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے، جماعت اسلامی موجود ہے، الحمدللہ ہم نے بہترین ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس شہر کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے ووٹ یا تو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا جماعت اسلامی کو ملے ہیں، پورے صوبہ سندھ میں دیکھا ہے ووٹ تو جی ڈی اے کو ملے ہیں یا جے یو آئی کے کچھ پاکٹس کو ملے ہیں، لیکن یہ پی پی کہاں سے آ گئی، یہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد کہاں سے آ گئے، یہ پوری بل لاشوں کا کاروبار کرنے والے کہاں سے مسلط کر دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، بھول گئے ہو وہ وقت جب رینجرز کے جوانوں کی لاشیں ریل کی پٹریوں سے ملتی تھی، تم انہی لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے کیا میسج دے رہے ہو، فوج کو کیا میسج دے رہے ہو، قوم کو کیا میسج دے رہے ہو، کس کو کیا میسج دے رہے ہو۔ ہم بلدیہ فیکٹری کے 259 انسانوں کو، پاکستانیوں کو، اس صوبے اور اس شہر کے باشندوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے جن کو بھتہ نہ ملنے پر ان دہشت گردوں نے چڑھایا تھا، جن کو تم نے ہم پر مسلط کیا ہے، نہیں بھولیں گے ہم اپنے ان جلی ہوئی لاشوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو جنہیں قربان کر دیا گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ کن لوگوں نے یہ نقشہ گری کی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اور پہلے کام یہ کیا کہ ان کو بلا کر کہا لو 20,000 بیلٹ، یہ لو 10,000 بیلٹ، یہ صوبائی اسمبلی میں ڈال دو، یہ قومی اسمبلی میں ڈال دو، جاؤ جا کر قبضہ کر لو۔ پورے دن قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگ انہیں دھکیلتے رہے، بے شمار جگہ قبضہ بھی کر لیا۔ کتنے اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی، نہ اندرون سندھ میں نہ شہری علاقوں میں پولنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر کراچی میں تو ہم نے 45 فارم لے لیے نا، کراچی میں تو ہم نے رزلٹ اکٹھا کر لیا، اس رزلٹ کے مطابق ایم کیو ایم کو جنرل طریقے سے پورے شہر سے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا، 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا۔ 15 سیٹیں تم نے تحفے میں دے دی، 25 صوبائی دے دی، پھر ریزرو سیٹ دے دی۔ پتا ہے ہمیں تم سینٹ میں بھی ان سے مہرے لگواؤ گے، اپنی پسند کا مینڈیٹ حاصل کرو گے۔ یہ بکاؤ مال ہے، یہ بکاؤ مال ہے۔ کراچی نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اپنے سروں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اہل کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے خود فوج کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے سندھ اور کراچی کے ساتھ مذاق کیا ہے، حیدرآباد کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کو لے آئے، جو باقی سیٹیں بچیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی، اور اندرون سندھ میں تو جو حال کیا، پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر لیے گئے، جہاں پولنگ نہیں ہوئی اس کا بھی رزلٹ بنا دیا۔ لہذا یہ جو عوام ہے جن کا ووٹ ہے، آج کا یہ احتجاج عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، آج کا یہ احتجاج پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے اداروں کی، سب کی ترجمانی کر رہا ہے کہ مذاق ختم کرو۔ ہمیں ادارے بھی عزیز ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کا مینڈیٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ دراریں مزید مت ڈالو، یہ قوم متحمل نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان دوریوں کو اگر مٹانا ہے تو اپنی اپنی پوزیشن پر واپس جاؤ، مینڈیٹ کا احترام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جمہوری جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، عدالتی جدوجہد کریں گے، قانونی جدوجہد کریں گے، پرامن رہیں گے۔ ہماری طاقت عوام کا احتجاج پرامن احتجاج ہے، پرامن مزاحمت ہی ان کی تمام حرکتوں کا جواب ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں
کہ جدوجہد کو تیز تر کریں گے. ابھی قائدین میٹنگ کریں گے, تقریروں کے بعد وہاں پر حالات کا جائزہ لیا جائے گا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر جو جے یو آئی کے قافلے پر شیلنگ کی گئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ جمہوریت دشمنی ہے, یہ عوام کو کچل رہا ہے, یہ قبول نہیں کیا جائے گا. صبح جو ہماری جی ڈی اے کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو جو آج یہاں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں. ان میں سے جو چھوٹ گئی وہ یہاں آ کر احتجاج میں موجود ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس لیے جدوجہد جاری ہے, تحریک بھی جاری ہے. آئندہ کا لائے عمل بھی دیں گے, مشاورت بھی کریں گے, اندر میڈیا ٹاک بھی کریں گے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر موجود بھی رہیں گے اور اپنی جگہ پر استقامت سے کھڑے رہیں گے. قائدین کا خطاب سنیے, آئندہ کا لائے عمل